السلام علیکم یا ایھا الطلباء الاعزاء، مرحبا بکم فی الدراسہ۔ افتحوا کتبکم وانظروا الی التمارین والی السوال الثانی۔ قد درسنا بالامس السوال الاول عنی احفظ الکلمات التالیہ جیدا واستعملها فی جملک المفیدہ، واليوم ندرس السوال الثانی نشرع اجب عما یاتی من الاسئلہ، آنے والے سوالات کے جواب دیں۔ السوال الاول هو من اراد ان يطلع على النظام المصرفی، من اراد کس نے چاہا، ان یطلع کہ وہ مطلع ہو، آگاہ ہو، علی النظام المصرفی بینکاری کے نظام سے۔ تو اس سبق کے سٹارٹ میں حسن اس نے یہ چاہا تھا، تو اس کا جواب ہے حسن اراد ان یطلع علی النظام المصرفی۔ لماذا شکر الاستاذ تلمیذہ حسنا، معلم نے، استاذ نے اپنے شاگرد حسن کا شکریہ کیوں ادا کیا؟ اس کا شکریہ اس لیے ادا کیا تھا کہ اس نے ایک اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی تھی۔ تو شکر الاستاذ تلمیذہ الحسن بإلفات انظارہ الی موضوع مہم جید۔ استاذ نے اپنے شاگرد حسن کا شکریہ اس لیے ادا کیا لأنہ لفت انظارہ، کیونکہ اس نے اس کی توجہ پھیری الی موضوع مہم ایک اہم موضوع کی طرف، جداً جو بہت زیادہ موضوع اہم تھا۔ این فتح حسن حسابہ، حسن نے اپنا اکاؤنٹ کہاں پہ کھلوایا ہے؟ فتح حسن حسابہ فی مصرف الکلیہ، کالج کے بینک میں کھلوایا ہے۔ فتح حسن حسابہ فی مصرف الکلیہ۔ کیف یرسل والد حسن النقود الی ابنہ، حسن کا والد اپنے بیٹے کی طرف نقدی کیسے بھیجتا ہے؟ یرسل والد حسن النقود الی ابنہ بالشیکۃ، چیک کے ذریعے بھیجتا ہے۔ کما درسنا فی الدرس، فی الصفحات الثالثہ، فی مصرف الکلیہ حسن، هناك حسن فتحت حسابا فی مصرف الکلیہ بالامس لأننی طالب مقیم۔ تو فتح حسن نے اپنا اکاؤنٹ کھلوایا ہے فی مصرف الکلیہ، کالج کے بینک میں۔ کیف یرسل والد حسن النقود الی ابنہ، یرسل والد حسن النقود الی ابنہ بالشیکۃ، کہ حسن کا جو والد ہے وہ اپنی نقدی چیک کے ذریعے بھیجتا ہے۔ کم روپیۃ اودعت المصرف اليوم، آپ نے بینک میں اپنے کتنے پیسے رکھے ہیں آج؟ اودعت کوئی بھی آپ رقم لگا سکتے ہیں، عشرۃ روبیات یا مئۃ روبیۃ، اودعت مئۃ روبیۃ
فی المصرف الیوم، آج میں نے بینک میں 100 روپے جمع کرایا ہے۔ والسوال الثالث، املا الفراغات بکلمۃ مناسبۃ، مناسب کلمے کے ساتھ خالی جگہ کو فل کرنا ہے۔ اود، میں چاہتا ہوں، ان اطلع، کہ میں آگاہ ہوں، علی النظام المصرفی، یہ بینکاری کے نظام سے۔ فی الجزء الاول، فی الفراغت الاولی ان، وفی الفراغت الثانیہ النظام، یعنی پہلی خالی جگہ میں ان لگے گا اور دوسرے میں النظام لگے گا۔ والد حسن، حسن کا والد، یرسل لہ، اس کو پیسے بھیجتا ہے، النقود، نقدی بھیجتا ہے، بالشیکۃ، چیک کے ذریعے۔ النقود آئے گا نقدی، الفلوس بھی لگا سکتے ہیں۔ ہذہ طریقۃ، یہ طریقہ، سہلۃ، انتہائی آسان ہے، مأمونۃ، محفوظ ہے، لارسال النقود، نقدی بھیجنے کے لیے، یا لارسال الفلوس، رقم بھیجنے کے لیے۔ تو لارسال النقود زیادہ بہتر ہے، لارسال النقد بھی کہہ سکتے ہیں، نقود زیادہ بہتر ہے۔ ہذہ طریقۃ سہلۃ مأمونۃ لارسال النقود، تو پہلے میں سہلۃ اور دوسرے میں النقود آئے گا۔ وفی الجملۃ الرابعہ، المصرف الوطنی فتح بعد مصرف الدولہ، جو نیشنل بینک ہے، قومی بینک ہے، فتح، اس کو کھولا گیا ہے، بعد مصرف الدولہ، اسٹیٹ بینک کے بعد، یعنی پہلے اسٹیٹ بینک بنا تھا اور پھر اس کے بعد نیشنل بینکس کھولے گئے ہیں۔ السوال الرابع، صحح ما یاتی من الجمل، آنے والے جملوں کی تصحیح کریں۔ الجملۃ الاولی، المصارف کلہ یخضع لأوامر المصرف الدولہ۔ المصارف، یہ مصرف کی جمع مصارف ہے، جمع کی جو آپ نے قسمیں پڑھی تھیں پچھلے سال، اس میں ایک تو جمع سالم ہے، دوسری جمع مکسر ہے۔ پھر جمع مکسر میں بھی آگے وہ اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے، جمع منتہی الجموع ہے۔ تو جو جمع مکسر ہوتی ہے، جس میں واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہتا بلکہ اس کی بنا ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ المصارف، یہ جمع مکسر ہے، اور یہ غیر عاقل کے لیے ہے، یعنی بینکس، اس میں عقل، ویسے الرجال یہ عاقل کے لیے ہے، یعنی بہت سارے لوگ غیر عقل والے لوگ ہیں۔ تو جب غیر عاقل کے لیے جمع مکسر ہو تو اس کی آگے جو تاکید ہے یا صفت ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے یا جمع مؤنث آتی ہے۔ تو یہاں پہ المصارف کلہ، ہو مذکر کے لیے ہے، واحد مذکر کے لیے، یہ غلط ہے۔ اس کو ہم یا تو واحد مؤنث لگائیں گے، جیسے المصارف کلھا، ہا ضمیر جو ہے نا یہ واحد مؤنث کی ہے، یا جمع مؤنث کی بھی لگا سکتے ہیں، کلھن۔ المصارف کلھا، سیم اسی طرح آگے جو صیغہ آئے گا فعل مضارع یخضع، یہ فعل مضارع مذکر کا صیغہ ہے، تو مصارف کے حساب سے، جمع مکسر ہونے کے حساب سے واحد مؤنث یا جمع مؤنث کا صیغہ لگا سکتے ہیں۔ اگر واحد مؤنث کا صیغہ لگائیں تو تخضع، اور اگر جمع مؤنث کا صیغہ لگائیں تو یخضعن، تو دونوں طرح صحیح ہے، یعنی المصارف کلھا تخضع، یہ بھی صحیح ہے، المصارف کلھن یخضعن، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ جو معمول ہے عربی کے اندر اس جملے کے اندر استعمال کا، وہ واحد مؤنث کا ہوتا ہے، تو وہ واحد مؤنث کو ہم لگائیں گے، المصارف کلھا تخضع لأوامر مصرف الدولہ۔ المصرف نہیں آئے گا کیونکہ مصرف الدولہ یعنی اسٹیٹ کا بینک، اسٹیٹ بینک، تو لأوامر مصرف الدولہ، المصرف
کے اوپر الف لام نہیں آئے گا، عوامر مصرف الدولہ۔ تو اس طرح یہاں پہ 3 چینجنگز آئیں گی، ایک تو کلہ کی جگہ کلھا، اور یخدع کی جگہ تخدع، اور تیسری المصرف نہیں بلکہ مصرف، الف لام ہٹا دیں گے۔ والجملۃ الثانیہ ہی ھذہ الطریقۃ سہلا مأمونۃ۔ ھذہ الطریقۃ یہ مبتدا ہے اور آگے خبر آئے گی، تو خبر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اعراب میں بھی مبتدا کے طرح مرفوع ہو، یعنی اس کے اوپر پیش آئے۔ سہلن نہیں آنا چاہیے، سہلن ہونا چاہیے، ایک تو بات یہ ہے۔ مامونتن وہ تو ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خبر مبتدا کے موافق ہوتی ہے تذکیر و تانیث میں، تو ھذہ یہ مؤنث کے لیے طریقہ یہ بھی مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گول تا ہے۔ تو سہلن یہ مذکر ہے، اگر ہم اس کو مؤنث بنائیں گے تو آخر میں گول تا لگائیں گے، تو ھذہ الطریقۃ سہلۃ مأمونۃ، یہ طریقہ انتہائی آسان اور محفوظ ہے۔ تو اس جملے کی تصحیح میں صرف سہلۃ لگائیں گے تو یہ جملہ صحیح ہو جائے گا۔ نیکسٹ الجملۃ الثالثہ، ما هو الحسابات الذي يمكن ان يفتح في المصرف۔ ما هو الحسابات، حسابات یہ چونکہ جمع ہے اور مؤنث ہے، تو ہوا مذکر ہے، اس لیے یہ کوشچن میں مناسب نہیں ہے۔ ما ہیل یعنی واحد مؤنث لگا دیں، وہ زیادہ مناسب رہے گا۔ ما ہی الحسابات، ما ہوا کی جگہ ما ہی الحسابات، چونکہ حسابات جمع مؤنث ہے اور غیر عاقل کے لیے ہے، تو اس کی صفت بھی واحد مؤنث التی یمکن ان یفتح ان تفتح فی المصرف، آگے بھی واحد مؤنث۔ ما هو الحسابات، ما هي الحسابات التي يمكن ان تفتح، تو حسابات کے لحاظ سے التی ایک تو آئے گا اور دوسرا یمکن ان تفتح، یمکن مذکر ہی رہے گا چونکہ ممکن ہے ان تفتح کہ ان کو کھولا جائے فی المصرف بینک میں۔ ما ہی الحسابات التی یمکن ان تفتح فی المصرف، تو ہیا اس لیے لگائیں گے کہ حسابات آگے مذکر ہے تو کوشچن بھی اس حساب سے ہونا چاہیے۔ پھر الذی کی جگہ التی اس لیے لگایا ہے کہ یہ واحد مؤنث آئے گا، پھر آگے ان یفتح کی جگہ ان تفتح۔ هل فتحت الحسابات الاعتماد فی المصرف، اچھا وہ کون سے اکاؤنٹس ہیں جن کا کھولنا بینک میں ممکن ہے، یہ دوسرے کا مطلب تھا۔ تیسرا الجملۃ الرابعہ، هل فتحت الحسابات الاعتماد فی المصرف، یہاں پہ حسابات اکاؤنٹس، تو ایک بندے کے لیے ایک اکاؤنٹ ہی کافی ہوتا ہے اعتماد کا، اس لیے حسابات جمع نہیں آئے گا بلکہ یہاں پہ حساب آئے گا، واحد آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مرکب اضافی استعمال ہوتا ہے، یعنی حساب الاعتماد، کانفیڈنس کا اکاؤنٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو هل فتحت حساب الاعتماد، یعنی الف لام ایک تو ہٹے گا، دوسرا جمع نہیں آئے گا بلکہ واحد آئے گا۔ حساب الاعتماد فی المصرف، کیا آپ نے اعتماد کا اکاؤنٹ بینک میں کھلوایا ہے؟ هل فتحت حساب الاعتماد فی المصرف۔ قد درسنا السوال الرابع وندرس ان شاء اللہ بالغد السوال الخامس والسادس والسابع، وسنلتقي بالغد في الدراسة الآتية، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔